آپ دیکھ رہے ہیں پلس پوائنٹ، مجھے کہتے ہیں ارمان علی۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین گرامی، ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے سیما سچن کو لے کر، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون جو بارڈر کراس کر کے اپنے 4 بچوں کے ساتھ بھارت پہنچی، نہ تو میڈیا نے اس کو کور کیا، نہ ہی حکومتی طور پر کوئی نمایاں بات چیت کی گئی۔ کیوں لوگ چپ ہیں؟ کیوں ٹیلی ویژن جو ہے اسٹوری کو کور نہیں کر سکتا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ہم سے جتنا ہو رہا ہے ہم ہر پہلوؤں سے اسٹوری کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو اصل حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی نقطہ نظر سے کہ ایک بندہ مسلمان ہو اور وہ مذہب ترک کر کے دوسرے مذہب میں داخل ہو جائے تو اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ بچوں کے حوالے سے بھی جانیں گے، اور کیا نکاح رہتا ہے مذہب چھوڑنے سے یا نہیں رہتا، اس حوالے سے بھی ہم بات کرنے والے ہیں۔ مولانا احسان الحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں جی۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک کہانی بڑی وائرل ہو رہی ہے، پریم کہانی، جو کہ سچن کے ساتھ پاکستانی سیما کی ہے۔ اس کو لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک مسلم خاتون یا ایک مسلم مرد اپنا مذہب چھوڑ دے اور دوسرے مذہب میں شامل ہو جائے، اس پر اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، اسلام کا تو واضح موقف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب کوئی آدمی جو ہے اسلام کے بعد کفر اختیار کرتا ہے تو اس کی سزا اسلام نے جو سزائے موت مقرر کی ہے۔ یعنی صحابہ کے دور میں، رسول اللہ کے دور میں ایک شخص نے ارتداد اختیار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی تھی، اور ایک ایسا واقعہ بھی ہوا کہ مرتد ہونے کے بعد دوبارہ اسلام میں آ گیا تو اس کو قبول بھی کیا گیا ہے۔ اسلام اس چیز کی گنجائش دیتا ہے کہ ایک شخص اپنا مذہب چھوڑ کر غیر مسلم ہو جائے اور دوبارہ اسلام میں آنا چاہے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اللہ بھی اس کو قبول کرتے ہیں، اس کی توبہ کو، اور رسول اللہ بھی قبول کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بضد ہے، وہ نہیں آ رہا، تو پھر اس کے لیے خلیفہ وقت اس کو سزائے موت دے سکتا ہے ارتداد اختیار کرنے کے بعد۔ مولانا صاحب، یہاں پہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو بچے مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلم سماج میں پیدا ہوئے، اور یہاں سے وہ ہندو مذہب میں گئے جہاں پہ ایک بڑی کمیونٹی موجود ہے ہندوؤں کی، وہاں جا کر وہ جے شری رام کے نعرے لگا رہے ہیں اور وہاں خوشی سے رہ رہے ہیں، ان کا بتائیے کہ کیا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے وہ والد کے پاس رہنے چاہیے یا وہاں ماں کے ساتھ آزادی کے طور پر وہیں پہ رہنے چاہیے؟ دیکھیں، اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ بچہ 18 سال تک ماں کے پاس رہے گا، 18 سال اگر طلاق ہو جائے اس صورت میں بھی۔ ویسے بھی بچے جو ہوتے ہیں والد کے ہوتے ہیں، اس کی جو ہے اس کے خون سے ہوتے ہیں، آگے نسل بھی اس سے چلتی ہے، شریعت بچوں کو والد کا ہی کہتی ہے۔ تو 18 سال کے بعد اگر طلاق ہو جائے تو عدالت بھی، ہمارا قانون بھی اور اسلام بھی 18 سال کے بعد بچے والد کے حوالے کر دیتی ہے۔ تو سب سے پہلا حق والد کا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اگر بچے مسلمان ہیں تو والد بھی مسلمان ہے تو وہ بچے اس کے حوالے کیے جائیں گے۔ اب انڈیا کا قانون کیا کہتا ہے وہ پھر ان کی عدالت فیصلہ کرے گی۔ اگر بچے ہندو مذہب اختیار کر چکے ہیں، وہ ماں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ انڈیا کی عدالت فیصلہ کرے گی، کیونکہ اب کیس انڈیا میں چل رہا ہے، پاکستان میں نہیں چل رہا۔ یہ خاتون بارڈر کراس کر کے ہندوستان پہنچ گئی ہے، اس کے سابقہ خاوند کا کہنا ہے کہ میرے بیوی بچوں کو واپس مجھے لا کر دیا جائے، جبکہ وہاں جو اب اس کا خاوند ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے بغیر مر جاؤں گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے کہ ہم اسے زبردستی وہاں سے لے کر آ کے دوبارہ حلالہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک آدمی کافر ہو چکا ہے، غیر مسلم، تو اس کے ساتھ نکاح دوبارہ ہو نہیں سکتا۔ جیسے ہی وہ غیر مسلم اختیار کیا مذہب اس نے تو نکاح ختم ہو چکا ہے۔ اب نکاح جیسے ختم ہو چکا ہے تو اب دوبارہ اگر وہ اسلام قبول کرتی ہے تو اس کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ باقی جبرن جو مذہب چینج کر چکی ہے تو نکاح ہوتا ہی نہیں، اس میں جبرن کی بات ہی نہیں ہے، صرف کیس بچوں کا ہے تو اس کو عدالت کو دیکھنا چاہیے، پاکستانی حکومت سے اپیل کرنا چاہیے۔ اس میں تو مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، یہ تو بارڈر اور سرحد کی قید ہے اس میں کہ پاکستان اور انڈیا آپس میں الگ الگ ملک ہیں، پاکستانی حکومت سے اس کو اپیل کرنی چاہیے۔ اس میں مذہب کا کوئی لا عمل یا دخل نہیں ہے کہ اس میں مذہب کوئی چیز کسی چیز پر پابندی لگاتا ہے، ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ مولانا صاحب، نہ صرف پاکستان بلکہ آپ بیرون ممالک میں بھی لوگوں کو آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں، اسلام کی تعلیمات دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلامی معاشرے میں پیدا ہونے والا بچہ یا بچی، کیا وہ دین سے، کیا بنیادی اسلام کے جو ارکان ہیں ان سے ناواقف ہوگا؟ اسے کلمہ نہ آتا ہو، اسے نمازوں کا نہ پتہ ہو، یا اسے دین کے بارے میں کچھ بھی علم نہ ہو؟ اچھا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں جو بچوں کو کلمہ پڑھنے کے بعد دین نہ آئے، یہ بات 95% ایکسیپٹ نہیں کرتا میں، کیونکہ ہمارے ہاں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھایا جاتا ہے گھر کے اندر، چاہے جتنے بھی
گناہگار سے گناہگار فیملی بھی ہو، نماز بھی نہ پڑھتے ہوں، لیکن پھر بھی وہ اپنے بچوں کو کلمہ ضرور سکھاتے ہیں، 6 کلمے اس بچے کو ضرور آتے ہیں، وہ سکول میں سیکھ لیتا ہے۔ ہمارے سکولوں میں بھی اسلامی طریقہ کار ہے، 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں، نماز کا سبق پڑھایا جاتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں اس عورت کی بات کو کنڈیم کرتا ہوں، اور جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے کہ اس کے بچوں کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے اور بچوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بھارت میں اس سے پوچھا گیا کہ کوئی کلمہ سنا دیں، کوئی حدیث سنا دیں، آپ نمازوں کے بارے میں بتا دیں، تو وہ خاتون ناکام رہی۔ اس نے کہا ہاں مجھے سب پتہ ہے لیکن میں اب بتانا نہیں چاہتی۔ کیا واقعی اسے نالج نہیں ہوگا، یا وہ مذہب اختیار کرنے کے بعد اب ان چیزوں کو جو ہے ان کا نام لینا بھی وہ گوارا نہیں سمجھ رہی؟ دیکھیں، حدیث شریف ہے کہ کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور دیوانہ اور پاگل کر دیتی ہے۔ وہ اس کے عشق میں آ کے اس نے اپنا مذہب چینج کر لیا ہے، اس نے جو ہے اسلام کو چھوڑ کے، جنت کو چھوڑ کے جہنم میں جانا اس نے قبول کر لیا ہے۔ اب وہ کہاں بتاتی ہے؟ اس کو ضرور آتا ہوگا کچھ نہ کچھ، نماز بھی اس نے پڑھی ہوگی، کیونکہ میں نے بھی اس کا ایک انٹرویو سنا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں جمعے کو نماز پڑھتی ہوں، باقی نہیں پڑھتی۔ تو جب اس نے کہہ دیا کہ میں جمعے کو نماز پڑھتی ہوں اور دوسری طرف اس کی بات میں تضاد ہے، وہ کہتی ہے مجھے کچھ بھی نہیں آتا، یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ بول رہی ہے وہ عورت۔ اب اس سارے معاملے کو آپ کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں؟ ہونا کیا چاہیے اور ہوگا کیا؟ میرا، آپ نے جو اوپینین لینے کی کوشش کی تو میرا یہ ہے کہ پاکستانی عدالت اس کو بلا کر اس کو سزائے موت سنائے۔ اگر وہ توبہ کر لیتی ہے، عدالت میں آ کے معافی مانگتی ہے، اپنے شوہر سے معافی مانگتی ہے، تو دوبارہ نکاح کیا جائے تاکہ بچوں کی زندگی بھی خراب نہ ہو، ان کی زندگی بھی خراب نہ ہو۔ لیکن وہ اگر ڈر جاتی ہے اس کام پر، تو پھر انڈیا والوں سے بھی گزارش ہے کہ اس کو جو ہے سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ وہ واپس آئے۔ اب وہ ہندوئی مذہب اختیار کر چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے، کسی کو خوش نصیب لکھا ہے، کسی کو بدبخت لکھا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے دائیں کندھے پہ ہاتھ مارا تو سفید اولاد نکلی۔ اللہ نے فرمایا یہ جنتی ہیں آدم کی اولاد، اور بائیں کندھے پہ ہاتھ مارا تو کالی اولاد نکلی، تو اللہ نے فرمایا یہ سب دوزخی ہیں۔ دائیں کندھے سے نکلنے والے خوش نصیب، بائیں کندھے سے نکلنے والے بدبخت۔ یہ تو پہلے اسلام میں تھی، اب ہندو مذہب میں چلی گئی، تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو توفیق دوبارہ دے دے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، نہیں تو پھر یہ بائیں کندھے سے نکلنے والی عورت ہوگی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ پب جی کی لو سٹوری پاکستان سے شروع ہوئی اور بھارت میں جا کر اختتام پذیر ہوئی، اور ابھی اس کو بڑے رنگ دیے جا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ایجنٹ کے طور پہ پاکستان میں کام کرتی رہی، انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ انڈیا میں ایک پاکستانی ایجنٹ کے طور پر آ چکی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ محبت میں گرفتار ہو کر وہاں گئی ہوگی، یا پھر ایک ایجنٹ کے طور پر دونوں ملکوں میں اپنے فرائض منصبی انجام دے رہی ہے؟ اس کا مذہب اسلام سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو۔ دوسرا، اس چیز کا اداروں کو، ایجنسی پاکستانی ISI سب سے دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر ہے، یہ زیادہ بہتر وہ جانتے ہوں گے۔ اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کہ وہ ایجنٹ کے طور پر گئی ہے یا یہاں تھی ایجنٹ کے طور پر، مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا۔ یہ اس کی جہالت ہے جو اس کی طرف سے اس کو جو بدبختی ہے وہ مل چکی ہے۔ دوسرا، پب جی کے متعلق چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا، اس پر علماء کرام کا فتویٰ ہے، سننے والوں کو یہ پیغام ہے میرا کہ پب جی میں شرک بھی ہے، اور علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ کھیلنے والا اگر اس کو جائز سمجھ کے خوشی سے کھیلتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اور مسلمان بچے، والدین سے گزارش ہے، دستبستہ گزارش ہے، اپنے بچوں کو پب جی نہ کھلوائیں۔ ایک تو اس میں بہت خطرناک وائرس ہے جو دماغ کو خراب کرتا ہے، دوسرا قتل تک نوبت آ جاتی ہے، کئی لڑکے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، اسلامی نقطہ نظر سے بھی یہ بہت غلط چیز ہے اور بچوں کے لیے تباہی ہے۔ اس لیے پب جی پر پابندی ہونی چاہیے۔ پاکستان میں حکومت سے بھی مطالبہ ہے، والدین سے بھی کہنا ہے کہ اپنے بچوں کو پب جی سے روکیں۔ سر، آخری اور امپورٹنٹ سوال، سیما نے یہ تاثر چھوڑا ہے کہ پاکستان میں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، یہاں پہ بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور بیٹوں کو بیچ دیا جاتا ہے۔ کیا واقعی ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک بیٹی اس طرح کی حرکات کرے اور ملک چھوڑ کر جائے اور وہاں پر جا کر اس طرح کا عنصر اسلام کے خلاف پھیلائے، یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا میں جتنا یہ کرائم ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ ریپ، عورتوں کو قتل کرنا، اغوا کرنا، 4000 5000 عورتوں سے زیادہ کیس ہر سال انڈیا میں ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کے ساتھ زبردستی قتل کیا جاتا ہے، ریپ کر کے مار دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی ایسے کیسز بہت ہیں، لیکن کلی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے۔ الحمدللہ پاکستان بہت اچھی ریاست ہے، یہاں پہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، وہ ہماری عزت کرتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ بچیوں کو قتل کیا جائے، بچیاں اچھے اچھے عہدوں پر کام کر رہی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بہت سارے پولیس میں لڑکیاں ہیں، ہماری فوج میں ہیں، اسی طرح علماء ہیں، ہر طبقے میں ہمارے اجازت ہے، کوئی اس میں نہیں۔ حتیٰ کہ عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہمارے ملک میں رہتے ہیں، خوشی سے وہ پاکستان کی تعریف کرتے ہیں۔ اس لڑکی کا یہ پروپیگنڈا ہے، اب وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس لیے پاکستان پہ الزام لگا رہی ہے۔ یہ کل اس کے ساتھ انڈیا میں کہیں ایسا ہو جائے، حالانکہ انڈیا میں یہ کیسے زیادہ ہیں۔ ہاں، ایسے ملک میں جائے
جہاں پر ایسے کیس نہیں ہے پھر تو بات بنتی ہے، اور جہاں اس ملک میں اس سے پہلے ہی ایسی کرمنل موجود ہوں تو پھر پاکستان پہ گلہ کرنے کا مجھے مقصد سمجھ نہیں آ رہا اس کا۔ سر، اس خاتون کے آلریڈی پاکستان میں افیئرز تھے اور اس کی محبت بھی ہوئی، محبت سے پہلے بھی اس کا افیئر رہا، اور اب جو ہے اس کے نئے نئے جو ہے وہ عاشق بھی سامنے آ رہے ہیں۔ جس نے اسلام کو چھوڑا، کیا وہ ہندو کو چھوڑ کر کرسچن یا کسی اور مذہب کو نہیں اپنائے گی؟ آپ دیکھیں، اگر کسی نے اسلام جیسا خوبصورت حسین ترین مذہب چھوڑ کر، جس میں آزادی ہے، عورت کو اللہ نے ایک مقام دیا، ماں کو، بیٹی کا اور بہن کو عزت کا مقام دیا ہے، وہ اب ذلت اختیار کر چکی ہے، ہندو مذہب اختیار کر چکی ہے، تو وہ کل کو کسی یہودی کے ساتھ اور زیادہ سبز باغ دیکھے یہودی بھی بن سکتی ہے۔ اگر اسلام چھوڑ سکتی ہے تو وہ دوسرا مذہب بھی چھوڑ سکتی ہے، ہندو مذہب چھوڑ کے عیسائی بھی بن سکتی ہے، کل وہ کسی امریکی کے ساتھ بھی جا سکتی ہے، اس پر کوئی اب اعتماد اور یقین نہیں رہا۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت زیادہ شکریہ جی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی سٹوری، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کی کوئی اپنی ذاتی رائے ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کی سٹوری میں فی الوقت کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔